رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر۔ ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے تھے چار سو قلب و نظر۔ وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت نرسری کا ایک شجر۔ وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرے دار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر۔ جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند، حق نے اس پر واقعے تھے علم و حکمت کے وہ در۔ اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر۔ اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، جس سے آصف آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین
خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کا وہ شہر جس کی فقاہت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، بصیر پور شریف کی علم و حکمت کی وادی میں حضرت فقیہ اعظم پاکستان محسن ملک و ملت حضرت مفتی محمد نور اللہ نعیمی صاحب قدس سر العزیز کے فیوز و برکات کے زیر سایہ جامعہ بدر العلوم انوار القرآن کے دستار فضیلت کے اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی محمد لطف اللہ بصیر پوری نوری اشرفی زید شرفہ کے زیر صدارت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ماہ سفر المظفر میں ہمارے بہت سے اکابرین کے اعراس مبارکہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز، مجدد دین و ملت حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی قدس سر العزیز، ان اکابرین کا کردار نسل نو کو اس سے روشناس کروانا نہایت ضروری ہے۔ آخر ان کی حکمت عملی کیا تھی، ان کا ایجنڈا کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، زندگی کے شب و روز انہوں نے کیسے گزارے کہ ان کے جلائے ہوئے چراغ آج بھی سینوں کو روشن کر رہے ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو فالو کریں تاکہ اگلی نسلوں تک جو روشنی پہنچے اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو۔ اس بنیاد پر قبلہ نے میرا موضوع یہ معین کیا جب اس وقت کا انتخاب ہوا تھا، اصلاح عوام میں علماء کا کردار۔ تو میں چند ضروری باتیں اگرچہ پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے لیکن اختصار سے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان اکابرین کے کردار کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک اپنی امت کا نظام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور یہ بھی سامنے تھا کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام رونق افروز ہوئے، جب ابھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ جو پیغام دے کر دنیا میں چلے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو بعد میں کیا ہوتا تھا جب اندھیرے چھاتے تھے تو امتوں کے مبلغ بالآخر وہ اندھیرے نہیں مٹا سکتے تھے، اللہ کسی نئے نبی یا رسول کو بھیجتا تھا، تب جا کے اصلاح کا کام مکمل ہوتا تھا۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اندھیروں کے مقابلے میں کوئی نبی تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا، اور نہ 14 صدیوں میں کوئی بھیجا گیا ہے، اور نہ قیامت تک کسی اور کو نبوت دی جا سکتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایسا نظام قائم کیا کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو اس امت کے علماء و مشائخ نے سر انجام دیا ہے، اس کا نتیجہ اتنا واضح ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، مگر دین پھر بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یہ ان ہستیوں کا کردار ہے اور یہ اس امت کی سروری کی دلیل ہے۔ ایمان لانا، پہلی امتیں جو ایمان والی ہوئیں ان میں وصف پایا گیا، لیکن اس امت کی جو سرداری ہے اس کی دلیل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں ایمان کو بعد میں جا کر تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، کہا کہ تم سردار اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، اور ساتھ یہ ہے وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے، کیونکہ اس ایمان کے بغیر تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن امتیاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس امت کا ہے، اور اس کا فیض یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے زیر سایہ آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن بھی اصلی شکل میں موجود ہے اور ایمان بھی اصلی شکل میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ایک پس منظر، پیش منظر اور نتیجہ سامنے رکھا۔ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علم کے وارث کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اندھیرے اس لیے نہیں چاہ سکتے کہ میرا فیض بٹتا رہے گا۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر جو نئی جنریشن ہوگی اس کے اندر میرے وارث موجود ہوں گے۔ اگرچہ قبریں فیض بانٹتی ہیں اور ان کے فیض سے سلسلے چلتے ہیں، مگر یہاں یحملو کے اندر ہر نئی نسل کے جو منتخب لوگ تھے مسلمانوں کے اندر، ان کا تذکرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علوم غیب سے کیا، اور دو شرطیں بتائیں کہ عالم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے۔ یہ ہر زمانے میں عظیم لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملے گی، اور زمین کے اوپر زندہ لوگوں میں بڑی شان ان کی ہے جو شرف علم، شرف نسب سے بھی زیادہ ہے، کہ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وراثت حصے میں آتی ہے۔ جب شان بڑی ہے تو پھر امتحان بھی بڑا ہے۔ شان کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے اور پھر ساتھ سنی ہونا بھی ضروری ہے۔ ان پڑھ ہو اور سنی ہو تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کما حقو ادا نہیں کر سکے گا۔ جتنا پتہ ہوگا اتنا ادا کر دے گا، لیکن جب پڑھا ہوا ہوگا تو پھر وہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں کہ اچھائی ہے کیا، وہ اچھائی کا حکم کیسے دے؟ ہو سکتا ہے وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہو۔ جسے پتہ ہی نہیں کہ برائی ہے کیا، برائی کا پتہ چلے گا قرآن و سنت کا ماہر بننے سے۔ تو جب پتہ ہوگا تو پھر برائی سے روکے گا، یا اچانک جب معاشرے میں کوئی برائی آئے گی تو وہ چپ سرکار بن کے نہیں بیٹھے گا، وہ بولے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے اس وقت برائی کو روکنا ہے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں میرے وارث ہوں گے۔ دین ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ہم نہیں تھے پھر بھی جھنڈا دین کا لہرا رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی لہرا رہا ہوگا، مگر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس دین کی جو عظمت ہے اور غلبہ اور دھاک بیٹھے گی، اس میں ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ کیا ہمارا کوئی بیٹا اس میں شریک ہوگا؟ کیا ہمارا کوئی بھائی
ہمارا کوئی بھانجا بھتیجا، ہمارا کوئی تعلق والا. تو اس واسطے شوق دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولادوں کو اس طرح متوجہ کرو، کیونکہ یہ وہ وراثت ہے جو نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے لوگوں کو عطا کی جاتی ہے. عدولہ کی بھی ساتھ شرط لگائی کہ صرف پڑھا ہوا کافی نہیں، ساتھ عادل ہونا بھی ضروری ہے. اور سب سے ضروری عدل عقیدے کا عدل ہے. یعنی ضروری اس معنی میں، ویسے تو سارے عدل ہی ضروری ہیں، کہ 100 کا قاتل بھی بخشا گیا تھا مگر ایک عقیدے کا مجرم بھی بخشا نہیں جائے گا. بخاری میں ہے کہ ایک بندے نے ناحق 100 قتل کیے تھے لیکن پھر بھی جنت میں چلا گیا. یہ اللہ کی شان ہے. لیکن اس اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرے گا اسے وہ نہیں بخشے گا. اب شرک اور قتل، بظاہر قتل کو بڑا جرم سمجھا جا رہا اور اس کی بڑی قباحتیں ہیں اور ہلاکتیں ہیں، لیکن بالآخر رب نے چاہا 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، مگر جس کے عقیدے میں عدل نہ ہو وہ بخشا نہیں جائے گا. وضع شیء فی غیر محلہ ہی، جو کسی کا مقام نہ ہو اس کو وہ مقام دینا یہ ظلم ہے، اور جو کسی کا مقام ہو جیسے اسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا یہ عدل ہے. تو کائنات کا پہلا عدل اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. کائنات کا دوسرا عدل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم النبیین ماننا ہے. کائنات کا تیسرا عظیم عدل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ساری شانوں کو ماننا ہے جو رب نے انہیں عطا فرمائی ہے. اور چوتھا عدل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ان تمام مراتب کو تسلیم کرنا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. اگر ان مراتب میں، ان مراحل میں کہیں ایک جگہ بھی فطور آ جائے تو عقیدے کا پیپر پاس نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے نیچے عدل کے کئی درجات ہیں، ہزاروں لاکھوں. دنیا میں کہیں ایک ظلم، کہیں 2 ظلم، کہیں 4 ظلم، کہیں 1000 ظلم، کہیں لاکھ ظلم، کہیں کروڑ ظلم، لیکن جس مسلک میں عقیدے کی بنیاد پر کوئی ظلم نہ ہو اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اللہ کو بھی یوں مانے جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے، ظلم نہ کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوں مانے جیسے حق ہے، کوئی ظلم نہ کیا جائے. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یوں مانے جو شان رب نے ان کو عطا کی ہے، جس طرح ماننے کا شریعت نے لازم اور فرض کیا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یوں مانا جائے جیسے رب نے ان پر ایمان کو ہم پہ لازم کیا ہے. یہ بڑے بڑے مراحل ہم جب دیکھتے ہیں تو جہاں ذرہ بھر بھی خلاف ورزی نہ ہو اس مسلک کو فقیہ اعظم کا مسلک کہا جاتا ہے. اس مسلک کو اگر شروع سے دیکھیں تو مسلک صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کو شروع میں دیکھیں تو مسلک مولا علی کہا جاتا ہے، اس کو آغاز میں دیکھیں تو مسلک حسنین کریمین کہا جاتا ہے، اسے ہی مسلک ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، اسے ہی مسلک امام بخاری کہا جاتا ہے، اسے ہی مسلک گنج بخش اور مسلک بابا فرید کہا جاتا ہے، اور اسے ہی آسان لفظوں میں سمجھو تو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. لہذا ہمارا عقیدہ ہم پہ لازم کرتا ہے کہ ہم بے ادبی کا کروڑواں شائبہ اس کو غیروں سے برداشت نہیں کر سکتے، اب اس کا کیسے ارتکاب کریں. اللہ کی ذات نے جو کرم کیا،
خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ. اب حدیث سنو اور اپنے سینے کی طرف دیکھو تو حدیث سننے سے مزید سینے میں بہار آئے گی اور چہرے پہ نکھار آئے گی، کیونکہ اگرچہ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں مگر مٹی ہماری مدینہ منورہ کی ہے. فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بھی من النعم، اس واسطے کہ وہ تجھے ہر وقت اپنے کرم سے مالا مال کرتا ہے. لیکن ایک یہ محبت ہی کافی نہیں کہ یہیں بریک لگا لو. فرمایا احبونی، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی پیار کرو. کیوں؟ فرمایا لحب اللہ، اللہ سے تو اس لیے کرو کہ وہ تمہارا رازق ہے، تمہارا خالق ہے، سب کچھ تمہیں دے رہا ہے. میرے ساتھ کیوں کرو؟ فرمایا اللہ والا تمہارا پیار مانا جب جائے گا جب میرے ساتھ بھی پیار کرو گے، کیونکہ جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے. اگر اللہ سے پیار کے دعوے کرو اور پیارے سے دور رہو. احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ بھی پیار کرو. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ غنی عن العالمین ہے، اور تمہارے تو سارے کام میرے صدقے پورے ہونے ہیں. میرے ساتھ بھی پیار کرو. پھر فرمایا احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو. اب اپنے سینے دیکھتے جائیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے ساتھ کیوں کرو؟ فرمایا احب اہل بیتی لحبی، وہ میرے اہل بیت ہیں، تم نے انہیں نہیں دیکھنا، تم نے مجھے دیکھنا ہے. تم نے ان کی ذات کی طرف نہیں دیکھنا، ان کی میری طرف نسبت کو دیکھنا ہے. احب اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. تمہارا میرے ساتھ پیار معتبر تب ہوگا جب میری آل سے بھی پیار کرو گے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرنا، انہیں عام نہ سمجھنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کے بارے میں میرے بعد زبان درازی نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ محبت جو صحابہ کی ہے ان کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ہے. صحابہ سے پیار میری وجہ سے کرو، کیونکہ ان کا بغض میرا بغض بنے گا، ان سے محبت میری محبت ہے. اب دیکھو کمال ہے عقیدہ اہل سنت کا. ساری حدیث پڑھنے سے، سارے فرمان پڑھنے سے کہیں کسی کو گھٹن محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ سنی ان میں سے کسی محبت کا بھی کانا نہیں ہے. کسی کے لحاظ سے بھی سنی کے چہرے پہ ان ساری محبتوں سے بہار آتی ہے، لہذا کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے ساری محبتوں کا یہ نور مسلک اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے چونکہ ٹائم مختصر ہے، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیان کر رہا ہوں اور سنی کھلے ماتھے سے سنے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا الکامل کی 3 جلد میں ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں کھڑے ہو کر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن و حسین، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اب سنیے مستدرک للحاکم.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. فرمایا ایک شخص اتنا پرہیزگار ہو، اتنا پرہیزگار ہو، اتنا پرہیزگار ہو کہ ساری زندگی عرب میں نہیں، عجم میں نہیں، عرب میں بھی حرم میں بھی مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھا رہا. صفانہ ڈیرا لگا لیا، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، دوسری طرف حجر اسود ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے. 2-4 دن کا ویزا نہیں، اس نے ساری زندگی اس مقام پہ گزاری. نہ کسی کی شادی پہ گیا، نہ کسی کے مرگ پہ گیا، نہ تجارت کرنے گیا، اور پھر وہاں سویا بھی نہیں رہا. رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا. جس جگہ بندہ ویسے ہی بیٹھا رہے تو دھل جاتا ہے. اس نے اتنے نیک کام بھی کیے، مگر عقیدے میں ایک فتور تھا. موت آئی تو کیا ہوا؟ دخل النار، سیدھا جہنم میں پہنچا. کیوں؟ عقیدے میں کیا فتور تھا؟ فرمایا وہ ہوا مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں آل نبی علیہ السلام کا بغض تھا، لہذا ساری زندگی برباد ہو گئی. اہل بیت کے لحاظ سے اس نے عدل نہیں کیا، اعتقادی عدل، پیپر اعتقاد کا جو تھا اس میں فیل اس بیس پہ ہوا کہ یہ عقیدہ اس کا خراب تھا. کلمہ بھی بچاتا ہے، کعبہ بھی بچاتا ہے، نمازیں بھی بچاتی ہیں، روزے بھی، انوار و تجلیات بھی، مگر تب جب کلمہ قبول ہو تو جس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کا بغض ہو اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی. قیامت کے دن ڈھونڈتا پھرے گا، میں تو مجاور تھا بیت اللہ کا، میں تو اتنے حج کرنے والا، میں تو اتنی نمازیں پڑھنے والا، میں نے تو اتنا ریکارڈ وہاں چلا کاٹا، کہاں ہے میری نیکیاں؟ تو کہا جائے گا جو مولا علی کا بغض رکھے اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. یا علی. دوسری طرف دیکھیے، اب دیکھنا عدل میں سنی کیسا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا فرمان اسی مستدرک میں دوسری جگہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. فرمایا میں مصطفیٰ ہوں، میں منتخب ہوں، میں مختار ہوں، میں پسندیدہ ہوں. کس کا؟ فرمایا ازل سے ہی رب نے مجھے پسند کر لیا تھا. اپنی محبت کے لیے اپنا حبیب ازل سے رب نے مجھے پسند کیا، اور مجھے یوں پسند کیا کہ پھر میرے ہر رشتے کو پسند کیا، میرے لیے ہر نسبت کو خود پسند کیا. واختار علی اصحابہ. فرمایا اس رب نے ازل میں ہی چن کے مجھے میرے یاروں کو بھی چن لیا. آل محمد علیہ السلام کے بغض پر دنیا برباد، زندگی برباد ہوتی ہے کہ عقیدے کے پیپر میں بندہ فیل ہو جاتا ہے. اور ایسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بغض رکھے یا ان کے خلاف بک بک کرے اس کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے ہیں. کچھ لوگوں کی بڑی بھول ہے کہ اصحاب کا کیا ہوا، ان کا فلاں قبیلہ تھا، کسی کا فلاں قبیلہ تھا. یہاں قبیلے کو نہیں دیکھا جاتا، ان کی ذات کو نہیں، ان کی نسبت سرور کائنات کو دیکھا جاتا ہے، اور انتخاب رب کائنات کو دیکھا جاتا ہے. سرکار نے خود بھی ان کو چنا ہوتا تو جس نے سرکار سے جنت کی ٹکٹ لینی ہے وہ کیسے بے حیا بن کے کہہ سکتا تھا کہ جو تم نے چنے ہیں مجھے پسند نہیں. اور یہاں تو بات یہ سیگلی ہے، ہمیں انتخاب میں ناکامی ہو جاتی ہے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں، ہم غیب نہیں جانتے. کسی کو چنے وہ دوسرے دن ہی ٹھس ہو جائے، لیکن جنہیں رب چنے
جو علیم بذات الصدور ہے، جس کا علم ازلی ہے، تو پھر وہ چناؤ کتنا عظیم چناؤ ہوگا. اور ان میں سے کسی کے اس خلاف اگر کوئی بک بک کرتا ہے، وہ صحابہ کے خلاف بعد میں بولتا ہے رب کے انتخاب پر پھر اعتراض کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا. معاذ اللہ. تو جو رب کو بے علمی کے تانے مارے اس کا ایمان بچ سکتا ہے؟ زمانے سنبھالنا یہ تھا. سرکار نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کی بات آئے تو زمانے سنبھال لو. اب یہاں فرماؤ انہیں اللہ نے چنا، اور پھر ان چنے ہوئے لوگوں کو بعض کو 2 بار چنا، بعض کو 3 بار چنا، بعض کو 4 بار چنا. وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَصْحَارًا وَأَنْصَارًا وَوُزَرًا. ان چنے ہوئے لوگوں میں سے رب نے کچھ کو میرا داماد چنا، اور کچھ کو رب نے میرا سسر چنا. ان میں سے رب نے میرے انصار اور میرے وزراء بنائے. فرمایا فمن سبہم، جو ان میں سے کسی کو گالی دے، علیہ لعنت اللہ. یہ حدیث نبوی ہے. اب چہرے دیکھ لو، سنی کا چہرہ کھلا ہوا ہے، پہلی حدیث پر بھی اس حدیث پر بھی. چونکہ یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں. سچی ہوتی تب ہیں جب اکٹھی پائی جائیں. اگر بانٹی جائے کہ ایک سینے میں صحابہ کی ہو، دوسرے سینے میں آل کی ہو، تو پھر کائنات میں بدامنی ہے، اور پھر اسلام کی تعلیمات پر اعتراض ہے. یہ دونوں محبتیں ہیں نبی پاک کے صدقے. سرکار ایک ہے تو سرکار کی محبت بھی ایک ہے، اور یہ محبت ایک سینے میں اگر پائی جائے تو اسے ہی سنی کا سینہ کہا جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گالی دی اس پر لعنت اللہ کی ہو. لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اب اگلا اصل جملہ اس وقت میرے موضوع کا حصہ ہے. لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. فرمایا یہ صحابہ کے بارے میں مندہ بولنا یا بغض رکھنا یہ کیسی بیماری ہے؟ 2-4 گھنٹے زندگی کے ضائع نہیں ہوتے، پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے. قیامت کے دن کوئی شخص جس نے بڑے حج کیے، زکاتیں دی، نمازیں پڑھی، لنگر چلائے، پتہ نہیں کیا 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 ہو، مگر اس کے لفظوں میں مندے بول تھے. حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی صحابی کے بارے میں وہ اپنی مقام پہ جہاں اس کا نام لگا ہوگا کہ یہاں اس کے نامہ اعمال اور نیکیاں ہیں، دیکھے گا کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. حیران ہوگا کیا ہوا؟ تو جواب ملے گا جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتا ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں گھنٹہ ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا ہے، تو جس بیماری سے پوری زندگی ضائع ہو جائے یہ ہے بد اعتقادی. اور ان بیماریوں سے بچنے کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے کہ نہ بغض آل محمد علیہ السلام ہو، نہ بغض اصحاب محمد علیہ السلام ہو، بلکہ دونوں سے پیار سرکار کے صدقے ہو، سرکار کی وجہ سے ہو. اس بنیاد پر کھلے ماتھے پوری کائنات میں ہم اہل سنت انٹرنیشنل امن کا فارمولہ رکھتے ہیں کہ وحدت یہ ہے کہ ایک سینے میں دونوں پیار ہوں. اگر سینے بٹیں گے تو لڑائیاں ہوں گی، ایک طرف فلاں ہیں دوسری طرف فلاں ہیں. شریعت کہتی ہے یہ جدا جدا پیار رکھا ہی نہیں گیا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا یجتمع فی قلب المومن حبی و بغض ابی بکر و عمر. کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر میری محبت ہے تو پھر ان کی بھی محبت ہونی چاہیے، اگر میرا بغض ہے تو پھر ان کا بھی بغض ہوگا.
ایسا نہیں چلے گا، یہ مولا علی کی پالیسی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے ایجنڈے کے مطابق دیکھیں تو صرف سنی کا سینہ یہ امتحان پاس کرنے والا ہے۔ اب جس وقت یہ دونوں طرف کی محبت ایمان ہے، فرض ہے اور لازم و ملزوم ہے، ہم اس ملک میں امن کے دائی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کوئی ہلکا سا میلا لفظ بھی منسوب کرے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کوئی ہلکا سا میلا لفظ بھی منسوب کرے۔ اس لیے ہم نے ناموس اہل بیت بل اور ناموس صحابہ بل پاس کروایا کہ جو آل کے خلاف منہ کھولے جیل میں جائے، جو صحابہ کے خلاف منہ کھولے جیل میں جائے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ کہتے تھے ہم محب اہل بیت ہیں، اب جب اہل بیت کے ادب کا قانون پاس ہوا انہیں سوگ پڑ گیا ہے، موت آ گئی۔ کیوں ہوا؟ انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اب کہنے لگے ہماری لاشوں سے کوئی گزر کے یہ قانون نافذ کرے گا۔ یہ دھمکیاں تمہاری بھول ہیں، یہ ملک آل و اصحاب کے دیوانوں کا ملک ہے۔ اس بنیاد پر سارا ادب، سارا احترام اس کے لیے لازم ہے مسلک اہل سنت و جماعت، اور پھر یہ عالم ہیں جن کا یہ احسان ہے کہ ان کی ایک ایک جھلک سے ہم جیسے طالب علم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے قبلہ مفتی صاحب، حضرت فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی، یہ علماء ان کا فیض ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں گونگے بن کے نہیں بیٹھے۔ علم اپنی زکوٰۃ مانگتا ہے، اور وہ زکوٰۃ دینا یہ دوسری زکوٰۃ سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ دوسری زکوٰۃ دینے میں صرف مال جاتا ہے، اس زکوٰۃ میں کبھی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر دور میں میرے وارث ہوں گے، وراثت کا سن کے تو ہر کسی کو شوق ہے کہ ہم وارث بنیں، لیکن وارث بننے کے بعد آگے مشکلیں بڑی ہیں۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم۔ اگر چپ سرکار رہیں تو کوئی روڑا نہیں، مگر پھر ایمان نہیں بچتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر دور میں میرے وارث ہوں گے تو ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یہ ہے ان سارے اکابرین کا کام، اور یہ ہے ہم جو ان کے چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں ہمارا کام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈیوٹی یہ ہے ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں شمع روشن کریں۔ آسان سا ترجمہ ینفون عنہ کہ دین سے کاٹ کے وہ نفی کر کے جدا کریں گے۔ کس چیز کو؟ تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف کو۔ تو یہ خبر دے دی میرے نبی علیہ السلام نے کہ ہر زمانے میں وارثوں کا امتحان یہ ہوگا کہ انہوں نے تعریف کرنے والوں سے بدلہ لینا ہے۔ یہ خبر دی کہ تعریف ہوگی، دین بدلیں گے لوگ، غالی لوگ دین بدلیں گے، غالی دین پر حملہ کریں گے۔ تو پھر فرمان میرے وارث چپ رہ کے نہیں بیٹھیں گے، وہ اس تحریف کی نفی کریں گے کہ یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں کوئی کہنے لگے ہر وقت نفی کرتے رہتے ہو، نفی کرتے ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا سرکار نے تو نفی سے ہی کام شروع کیا، ینفون عنہ تحریف الغالین، غالیوں کی نفی کریں گے۔ ہیں جو غالی تو ان کی نفی کرنی ہے، ان کے سر پہ تو نہیں بٹھانا، نفی کریں گے۔
اور نفی کرنا ان کی جو سب کچھ بن کے بیٹھے ہوں، یہ چھوٹا سا کام تو نہیں. ایک بندہ، چلو بڑے بڑے جو مسانید پہ ہیں ان کی علیحدہ بات ہے، محلے میں ایک بندہ حاجی ثناء اللہ سمجھا جاتا ہو کہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہو، حقیقت میں پرلے درجے کا ترار، ڈاکو، لٹیرا، بدماش ہو، لیکن کسی کا خیال بھی نہیں کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا. ایک رات کو وہ واردات کر رہا تھا، بجلی گئی ہوئی تھی، وہ ایسے ہی اندھیرے میں اپنا کام چلاتا تھا کہ صبح ہاتھ منہ دھو کے پھر میں حضرت صاحب بن کے بیٹھ جاؤں گا. اتنے میں کسی دیوانے نے بلب جلا دیا. بلب جو جلا تو حضرت صاحب پکڑے گئے. وہ حضرت صاحب یعنی جو تحریف کر رہے تھے، ہم نے لوگوں توہین تو کیا، توہین کا سوچا بھی نہیں. رب کعبہ کی قسم، اشرف آصف جلالی نے صرف اندھیری رات میں بلب جلایا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کہلاتے تھے کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب، اور بالکل سامنے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اب ان کے ٹاؤٹ پھر اشرف آصف جلالی کو دعائیں کیسے دیں؟ ان کے چھڑیے، ان کے لونڈے، یا ان کے نام نہاد مرید، یا ان کے دم چھلے. اشرف آصف جلالی سے بڑا دشمن ان کا کون ہوگا؟ اس نے تو حضرت صاحب کو پکڑوا دیا. اب میرے لیے دو راہیں تھیں، یا تو بلب جلا جاؤں اور تیر کھا جاؤں، یا پھر اپنی شان بچا کے سائیڈ پہ بیٹھ کے سب کچھ دین کا لٹوا جاؤں. تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ چور چوری کرتے رہیں اور میرے پاس بلب بھی ہو اور نہ جلاؤں. ینفون عنہ تحریف الغالین، فرمایا ہر دور میں میرے وارث ہوگی. ہم تو ان وارثوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے 1000 درجہ نیچے غلام ہیں. نفی کریں گے. اب نفی کے بغیر ہم وارث نہیں رہتے. نفی کریں تو پھر ویسے دنیا میں لاوارث ہو جاتے ہیں. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعد علیہ السلام و غریبا و سیعود و غریبا فتوبہ للغربا. اسلام جب چلا تھا تو پردیسی تھا، پھر اس کی دھاک بیٹھی، پھر وقت آئے گا یہ پردیسی ہو جائے گا. پھر فرمایا سرکار نے اس کے ماننے والے غریب ہو جائیں گے، پردیسی سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. سرکار فرماتا کوئی بات نہیں، طوبیٰ للغربا، ایسے اکیلے ہو جانے والوں کو ہم آج ہی جنت کی ٹکٹ عطا کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کن کو غربا کہا گیا؟ غربا ہے عوامی رد عمل کے نتیجے میں. اور کردار کیا ہے؟ فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب معاشرے میں فساد آ جائے یہ وہ ہیں جو جانوار کے بھی اصلاح کا کام کر جاتے ہیں. پہلا کام نفی یہ ہے. ایک یہ نفی. دوسری نفی کیا ہے؟ تاویل الجاہلین. دوسری انتحال المبتلین، باطل پرستوں کی ہلا سازی کی نفی کرنا. یہ وارثوں کا کام ہے، نبوی وراثت والوں کا. تیسرا کیا؟ فرمایا تاویل الجاہلین، جاہلوں کی تاویلوں کی نفی کرنا. ان کا کام ہی نفی کرنا، نفی کرنا، نفی کرنا. وہ تو اس بات میں وراثت ملی. اب آگے کردار ہے کہ نفی کرو ہر مجرم کی، ہر ڈاکو کی، ہر لٹیرے کی، مسلک کے ہر دشمن کی، خواہ وہ کسی روپ میں ہو. لہذا ہم اپنے ایجنڈے پہ نہیں چل رہے، ہم تو نبوی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. مشکل ہے لیکن کوئی مشکل نہیں. ویسے ہی تو یہ ہے کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تعریف کر دی جائے تو بندے کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، پھر تو رستے بند نہیں ہوتے، پھر تو ہلچل نہیں مچتی. اور جب نفی کرنی ہے تو پھر سب کے جو گنڈے ہیں انہوں نے رستے میں آنا ہے. کیوں یہ کیوں چھیڑتے، ہمیں کیوں چھیڑتے، ہمیں کیوں کہتے ہیں، نفی کیوں کرتے ہیں؟
کروڑوں مل جائیں جوتے کی ایڑی کے نیچے رکھوں گا، نفی کی ڈیوٹی میرے نبی علیہ السلام نے لگائی ہے۔ ویسے ایک کام بڑا آسان ہے، چھوٹا چھوٹا، یہ الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، اس کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے محدث تھے، امام احمد بن حنبل کو کہنے لگے، یہ جو آپ نے ایک کام رکھا ہوا ہے نا کہ فلان ضعیف، فلان کذاب، کہ وہ فلان جو ہے راوی وہ کذاب ہے، فلان ضعیف ہے، فلان یہ ہے، فلان وہ ہے، اور آگے نام ان کے بڑے بڑے ہیں۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ تم نفی کر رہے ہو، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ انہوں نے اس وقت لکھا تو آج صحیح حدیث ہم تک پہنچی۔ آج کا بھی ایک اسماء الرجال ہے، اور اگر آج سارے گونگے ہو جائیں گے تو آج کا اسماء الرجال کون بیان کرے گا؟ ہاں، اس میں موج بڑی ہے کہ ہر طرف سے نذرانہ مل جائے۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل سے انہوں نے یہ کہا، انہو لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف فلان ضعیف فلان کذاب، کہا میں ویسے محدث ہوں، ویسے سب کچھ کروں گا، لیکن یہ جو ہے نا کہ فلان ضعیف ہے اور فلان کذاب ہے، یہ کام بڑا سخت ہے میرے لیے، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں یہ ایسے کسی کو کہوں وہ حدیث بھی روایت کرتا اور میں کہوں کذاب بھی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، اذا سکت انت وسکت انا، فرمایا جب اس کام کو مشکل سمجھ کے تم بھی چھوڑو میں بھی چھوڑوں تو پھر دین کون بچائے؟ اذا سکت انت، تم ساکت ہو جاؤ، نہیں باقی کروں گا، یہ میں نے نہیں بولنا۔ کوئی لوٹ رہا ہے لوٹتا رہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کذاب ہے۔ پھر جب تم بھی چپ کر جاؤ، اور مجھے بھی تم یہی مشورہ دینے آئے ہو کہ احمد بن حنبل چپ کر جا، کیوں ہر کسی کے خلاف بولتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا سکت تو انا، میں بھی چپ کر گیا۔ فمتا یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو پھر عوام کو صحیح اور مریض کا فرق کون بتائے گا؟ ہم اگر اپنی سہولت کے پیش نظر چپ کر جائیں کہ اس میں جان جاتی ہے، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، مرید گھٹ جاتے ہیں، نذرانے بند ہو جاتے ہیں، جیلیں ہو جاتی ہیں، ایف آئی آریں کٹتی ہیں، بہت کیا کچھ نہیں ہوتا، فرمایا اگر ہم چپ کر جائیں تو پھر عوام کو رہنمائی کون کرے گا؟ لہذا آج کا بھی ایک اسماء الرجال ہے، اور اس اسماء الرجال کو اگر آج ہم نے زندوں نے نہ بیان کیا تو صدی کے بعد کون بیان کرے گا؟ کہ جب فلاں زمانہ تھا، فلاں مسند پہ ایک حضرت صاحب تھے، لیکن تھے کیا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تفضیلی تھے، وہ رافضی تھے، وہ ناسبی تھے، وہ خارجی تھے، وہ کیا بلا تھے؟ کیونکہ جب تک یہ چیز معین نہ ہو کہ وہ سنی تھے تو اس وقت تک ان کی بتائی ہوئی حدیث قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں جو قواعد بیان کیے گئے اس میں یہ لکھا گیا، ابن سیرین کہتے ہیں پہلے تو ہم نے کوئی نہیں یہ چان پٹک کرتے تھے، پڑتال کرتے تھے کہ کون، لما واقعات الفتنہ، جب معاشرے میں فتنہ آ گیا، یہ وہ معاشرہ ہے جب میں صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں، لیکن فتنہ آ گیا، روافض کا فتنہ آ گیا، خوارج کا فتنہ آ گیا۔ اب کہتے ہیں جب کوئی کہے کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں درس سے حدیث سن لو، تو ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، حضرت صاحب ذرا پہلے اپنی سند تو سناؤ، پڑھے ہوئے تو تم ہو لیکن تمہارا استاذ کون ہے؟ تمہارے استاذ کا استاذ کون ہے؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ دور صحابہ و تابعین میں یہ پابندیاں کیوں لگ گئیں؟ کہتے ہیں ان کانوا من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وَإِن كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ لَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر سنی ہوئے تو پھر بات مانی جائے گی۔ تو آج کتنے آستانوں میں رفض آیا، کتنے مدارس میں، کتنے مراکز میں، اور کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ فلاں جگہ رفض آیا ہے لیکن بولتے نہیں کہ ان حضرت صاحب کا لاکھ مرید ہے وہ ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے، دوسرے حضرت صاحب کے اتنے لاکھ ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ سارے گونگے بن جانے والوں سے کل کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟
اس واسطے آج اس تبلیغ کی بھی ضرورت ہے. آج کا اسماء الرجال سارے چپ کر جائیں پھر دین کون بتائے گا. اس وقت ملک میں ناموس اہل بیت بل کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے. جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے محبت کے وہ تو فرار ہو گئے. ہم اصل سے تھے, ہم آج بھی باقی ہیں. اور انہوں نے پچھلے دن اسلام آباد میں جمع ہو کے بک بک کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف اور امہات المومنین کے خلاف. میں اداروں کو متوجہ کر رہا ہوں, یہ پاکستان بنا ہے نقش نالین صدیق اکبر کے صدقے, نقش نالین فاطمۃ الزہرا کے صدقے. اگر اس میں کالے بھونکیں گے صدیق اکبر کو تو کیسے برداشت ہوگا. وہ کہتے ہیں قانون نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے. متنازع بل روکو, نہیں روکا جائے گا. ناموس صحابہ بل نافذ کرو, ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی سے منظور, سینٹ سے منظور. اب ایک مردہ صدر رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ناموس صحابہ بل نافذ کرو, ناموس اہل بیت بل نافذ کرو, ناموس امہات المومنین بل. اور سارے پیروں کا اس وقت ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. وقت گزر جاتا ہے, کہتے ہیں حضرت صاحب بھی کھانسی کی تھی انہوں نے, تب یہ بل منظور ہوا تھا. کہتے ہیں پھر اس وقت حضرت صاحب کی گاڑی کی ہوا لگ گئی تھی تو بل پار ہو گیا. اب پتا چلے حضرت صاحب بولتے ہیں یا نہیں بولتے. حالانکہ کیا مشکل ہے, لیکن کہ حضرت صاحب کہتے ہیں میں پہلے سسرال والوں سے پوچھوں, چونکہ ان کے کالوں سے تعلقات ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے داماد سے پوچھ لوں, برادری سے مشورہ کر لوں, بات ناموس اہل بیت و صحابہ کی ہو اور پھر اس طرح کیا جائے. ہر دربار سے ہر سجادہ نشین کا کلپ آنا چاہیے, ورنہ کل معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ہے علم ہو تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ. اور ہمارے سارے بزرگوں کا یہ مشترکہ کام ہے. وہ چپ سرکار نہیں بنے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے بڑے بڑی قوتوں کو للکارا ہے اور اللہ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی. میں آج اس مرکز میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جس وقت انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ایجنڈے کے تحت ایک بہت بڑے بلوے کی تحریک چلی اور بڑے بڑے پیر لیٹ گئے, بڑے بڑے محتمم اور مفتی اور جبوں کبوں والے لیٹ گئے, جس نے برسرے پیکار اشرف آصف جلالی کے کندھے سے کندھا ملایا اس کو مفتی لطف اللہ نوری بصیر پوری کہا جاتا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ پیغام ہے. اور اب جہاں ریفز آیا ہے, ہماری ایک تنظیم ہے ATI, بڑی رخشندہ تابندہ ماضی اس کا, ہمارے اکابرین نے کالجز یونیورسٹیز میں اس کی بنیاد رکھی, مگر اس وقت وہ ریاض شاہ رافضی کی بغل بچہ تنظیم ہے. اس وقت وہ روافظ کے دم چھلا لوگ اور تفضیلی اس پہ قابض ہیں. اپنے طلباء کو کہوں گا کہ جب تک وہ ریاض شاہ سے اپنی برات کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک انجمن طلباء اسلام کا بائیکاٹ کیا جائے, اور اس کے جو لیڈر ہیں ان کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ ریاض شاہ کی چھتری کے نیچے سے نکلیں اور وہ جھنڈا پکڑیں جو امام احمد رضا بریلوی کا جھنڈا ہے. اپنی بات اس موضوع پہ مختصر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جس پالیسی پر میں نے گفتگو کی اور علالت کے باوجود میں لاہور سے چلا, کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے, کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے, اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے, ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اللہ اعلان کہہ رہا, اگر مسلک کے باغی پیر سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں میں نہیں مانتا. کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے, کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے, اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے, ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. جس میں سچے عقائد سے انکار ہو,
جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ ینفونا والی جو نہیں وہ رکھی ہے یہاں پر، تو یہ آپ کا بھی فرض ہے سارا بازو بلند کر کے کہو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے۔ گونگے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، قرآن مجید میں لا تکتمو الشہادہ، بڑے بڑے مفتیوں کو ہم نے فون کر کے کہا کہ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے دلیل، کہتے ہیں بالکل تم برحق ہو، مگر ہمارا نام کسی کو نہ کہنا کہ ہم نے بھی برحق کہا ہے۔ جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ مسئلہ فدق میں جو بیان کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف، وہ قاضی ایاز کا موقف، وہ بخاری مسلم کا موقف، چلتے چلتے وہ حکیم الامت احمد یار نعیمی کا موقف، اعلی حضرت اور مجدد صاحب اور ساری ہستیاں، پیر میر علی شاہ اصل اس کے یعنی تفصیلات میں بانی ہے، اس انداز میں اس کی تفصیل کی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے لکھا، مگر تمہیں کیا مجبوری، تم کیوں بولتے ہو؟ وہ کتاب میں چپ رہے، چھپا رہے، کتاب میں ہے نا، زبان پہ کیوں لاتے ہو؟ جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اہل سنت کی ہر تنظیم کو سلام، ہر مدرسہ کو سلام، ہر خانقاہ کو سلام، لیکن بھی ہے استدراک کا، تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔